السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ان میں اخلاص دے دے، ریاکاری سے محفوظ کر لے۔ اے باری تعالیٰ ہماری دلی خواہش ہے، اے باری تعالیٰ میری دلی خواہش ہے کہ قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچ جائے، میں لوگوں کے دل میں تیری محبت کو اجاگر کر سکوں، تیرے دین سے جوڑ سکوں، تیرے دین کا شوق پیدا کر سکوں، اور کچھ نہیں چاہیے اے باری تعالیٰ، صرف تیری رضا کے لیے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، باری تعالیٰ تجھ سے عافیت کا سوال ہے۔ اے اللہ تو ہمیں تھام لینا، جب ہم گرنے لگیں، ڈگمگانے لگیں، شیطان ہمارے ارادوں میں خلل ڈالنے لگے، اے اللہ تو اس وقت میں ہمیں تھام لینا۔ اے باری تعالیٰ تو ہماری موت کا دن زندگی کا بہترین دن کر دینا، قبر کا دن زندگی کا بہترین دن کر دینا، اس دن اپنی ملاقات کو ہمارے لیے آسان کر دینا، قبر کی تنگیوں سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا، منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا کرنا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں تو نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان فوت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت آئے اور جنت البقیع میں۔ اے اللہ تیری رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں، تو ہم جیسوں کو بھی جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع عطا فرما دینا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے عمل کا جو ہمیں تجھ سے تیرے قریب کر دے، اور ان تمام کاموں کا جو تجھے خوش کر دے، ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ، اور ہم نے آیت نمبر 43 تک پڑھا تھا سورہ المائدہ، رکوع نمبر 10 تک۔ آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ہم نے تورات نازل کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اے اللہ تو ہمیں اس قابل کر دے، ہر حال میں اپنی تنہائیوں کی بھی، اے اللہ تو ہمیں ہماری تنہائیوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان میں بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یہاں اللہ نے واضح بتا دیا وہ کون لوگ ہیں، وہی کافر ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
یہاں ضمناً اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرمانبردار ہو، مطیع ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں اپنی خواہش نفس کی غلامی سے آزاد کر دے۔ خواہش نفس سے شیطان انسان کو اچکتا ہے، اے باری تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے فرشتوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، اللہ ان کو ہمارے اس کام میں مددگار بنا دے۔ ہمیں اسلام کی ایسی چٹیل دیوار بنا دے، سیسا پلائی ہوئی، جسے کوئی نہ توڑ سکے، جس میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے، جس میں تیری محبت میں کوئی شریک نہ ہو سکے، کوئی رشتہ حائل نہ ہو سکے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا کر دے کہ ہمارا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ بخلاف اس کے جو یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے، کہ اللہ کی اطاعت کا رستہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آگیا ربانی اور احبار۔ ربانی جو ہوتے ہیں وہ علماء کو کہا جاتا ہے، اور احبار فقہا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو رات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے، اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا، تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تو رات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ تفسیر دیکھتے ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی تھا، اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ تو تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے، اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔ قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے پیشرو انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا۔ توحید سب کا مطلب ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اور اللہ سے جوڑنا، جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی مؤید اور مصدق تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ہم ان سب پر، نہ صرف قرآن پر بلکہ ان سب پر بھی جو آسمان سے اللہ نے مختلف انبیاء پر اتاری، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں۔ بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ واحد قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور وہ آج بھی اسی حالت میں ہمارے پاس اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جس طرح اللہ نے اسے نازل کیا تھا۔
اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ سب انبیاء کے لیے ایک ہی بات کہ جو چیز اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، قانون سب کے لیے یکساں ہے جو اللہ نے اتارا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کون لوگ ہیں؟ وہی فاسق ہیں، اللہ نے بتا دیا ان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے قانون اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا معنی ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کفر ہے۔ ثانیاً اس کا یہ فعل نمبر 2 اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو اللہ نے دے دیا تھا، اس لیے جب اللہ کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو کیا کیا؟ ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے اسی طرح ان چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً ایک حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے، اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہیں اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت و انحراف کو ملا کر رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تحویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کے، کڑوا سب ان کے لیے اور میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ جس طرح وہ نافرمانی کے لیے اللہ کی حدود سے باہر نکلے اور جو کام انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے کیے ان کے قدم بقدم تم بھی اسی طرح، اگر وہ کسی کھو میں جا پڑے تو تم بھی اسی کھو میں جا پڑو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی حفاظت و محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر اس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے
اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہیں جو لوح محفوظ ہیں، ایک ہی ان کا مصنف ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی۔ بس حقیقت صرف اتنی ہی ہے، نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، مؤید ہیں، ترتیب کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی ہیں، بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ الحمدللہ۔ پھر اصل میں لفظ مہیمن استعمال ہوا ہے، عربی میں ہیمن، یہیمن، حمیمتن کے معنی محافظت، نگرانی، شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے ہیں، یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت و نگہبانی کی، یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، یعنی میں دعا کرتا ہوں تم تائید میں آمین کہو۔ اس سے لفظ حیمان ہے جسے اردو میں حیمانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ پس قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھیں اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے، وہ ان پر نگہبان ہے، اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق ہے کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا، وہ ان کا مؤید ہے، اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، وہ ان پر گواہ ہے، اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام۔ پھر یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود ایک سوال کی توضیح کرنا ہے جو اوپر کے سلسلے تقریر کو سنتے ہوئے مخاطب کے ذہن میں الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین ایک ہے، یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کو تائید کرتے ہوئے آئے ہیں، تو شریعت کی تفصیلات میں ان کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ عبادت کی صورتوں میں حرام اور حلال کی قیود ہیں اور قوانین تمدن و معاشرت کے فروع میں مختلف انبیاء اور کتب انسانی آسمانی کی شریعتوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے؟ یہ مذکورہ والا سوال کا پورا جواب ہے۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ محض اختلاف شرائع کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ یہ شریعتیں مختلف ماخذ سے ماخوذ اور مختلف سرچشموں سے نکلی ہوئی ہیں۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف حالات کے میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے ہیں۔ نمبر 2، بلا شبہ یہ ممکن تھا کہ شروع ہی سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ایک امت بنا دیا جاتا، لیکن وہ فرق اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا۔ اس کے اندر دوسری بہت سی مصلحتوں کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضوابط کی حقیقی حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، وہ حق کو جس صورت میں بھی وہ آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے سابق احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، بخلاف اس کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے حاشیے چڑھا کر ان پر جمود اور تعصب اختیار کر لیا ہے، وہ ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں اللہ کی طرف سے آئے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرائع میں اختلاف رکھا۔ نمبر 3، تمام شرائع سے اصل مقصود نیکیوں اور بھلائیوں کو پانا ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس وقت جو حکم خدا ہو اس کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے شرائع کے اختلافات اور مناہج کے فروغ پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو۔ نمبر 4، جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ درمی اور ذہن کی اوپر سے خود اخذ کر لیے ہیں، ان کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔
جبکہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا سے آئے ہیں ان کی تہ میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشیے کس قدر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ اگلی آیت ہے، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کوئی نہیں۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے کیونکہ اس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کے زمانے قبل اسلام کو جاہلیت کا دور اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم یا قیاس و گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی انسان اختیار کریں اسے بہرحال جاہلیت ہی کا طرز عمل کہا جائے گا۔ مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ محض ایک جزوی علم ہے اور کسی معنی میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے علم سے بے نیاز ہو کر جو نظام زندگی اس جزوی علم کے ساتھ ظنونوں، اوہام اور قیاسات و خواہشات کی آمیزش کر کے بنا لیے گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح جاہلیت کی تعریف میں آتے ہیں جس طرح زمانہ قدیم کے جاہلی طریقے اس تعریف میں آتے ہیں۔ ہماری رہنمائی ہمارا خالق ہی بہترین کر سکتا ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور یوم الدین کا مالک بھی ہے۔ ہم اللہ سے ہر حال میں اس کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔